جی السلام علیکم اور خوش آمدید ریلیشنز اینڈ بیونڈ میں۔ آج ہم انڈسٹریل ریلیشنز کی اس سیریز میں بات کریں گے فیئر پرائس شاپ کے حوالے سے۔ پنجاب میں ایک لاء ہے دا پنجاب فیئر پرائس شاپس فیکٹریز آرڈیننس 1971۔ اس کے تحت وہ فیکٹریاں جہاں پہ 100 ورکرز کام کرتے ہیں وہاں پہ امپلائر کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ ایک فیئر پرائس شاپ بنائے گا، اور اس رولز کے تحت آج ہم دیکھیں گے کہ کرنٹلی کیا کام ہو رہا ہے اس میں، اور بہت سارے لوگوں کو ایون مالکوں کو بھی اس لاء کے بارے میں اتنی رہنمائی نہیں ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو کور کریں گے کیونکہ رمضان ہے اور پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر بہت سارا کام کر رہی ہے، اور کچھ چینجز کے ساتھ اس کو فل تھروٹل کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی طرف گورنمنٹ نے ایک اہم قدم لیا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اس لاء کی اور کیا ریسنٹلی ہوا ہے جو سب مزدور بھائیوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دا پنجاب فیئر پرائس شاپس فیکٹریز آرڈیننس 1971 کیا کہتا ہے۔ اس لاء کے مطابق آپ اس لاء کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو دوست پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور چیدہ اس کے نکات میں بتا دیتا ہوں، اور زیادہ فوکس میرا اس بات پہ ہوگا کہ ابھی اس میں کیا کام گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو فیئر پرائس شاپس کا لاء ہے اس کے مطابق ایک مسکنسیپشن میں دور کر دوں کہ فیکٹری والے مینیجرز یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز وہ بنا رہے ہیں اپنی فیکٹری میں، لیٹ سے ایک فیکٹری والا ہے وہ کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں بناتا ہے تو وہ اپنی ایک فیئر پرائس شاپ بنا دیتا ہے، یا ایک فیکٹری ہے جو جینز کی پینٹس بناتی ہے یا کپڑے کا ٹیکسٹائل کی وہ فیکٹری ہے تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں وہاں پہ ڈسپلے کر دیتی ہے اور اس کو نام دے دیتی ہے فیئر پرائس شاپ کا، جو کہ قانون کی نظر میں بالکل الٹ ہے۔ الٹ ان اے سینس کہ جب آپ فیئر پرائس شاپ بنائیں گے اس میں آپ گروسری یا اسینشل آئٹمز رکھیں گے، وہ بھی اس لاء نے بتایا ہے کہ کون سی آئٹم جو ہیں وہ اسینشلز ہیں۔ تو گورنمنٹ اس میں انکریز ڈکریز بھی کر سکتی ہے، کسی بھی آئٹم کو وہ اسینشل آئٹم ڈکلیئر کر سکتی ہے، جو کہ ریسنٹلی ابھی گورنمنٹ نے کچھ آئٹمز اس میں بڑھائی ہیں۔ تو اس لاء کے تحت فیئر پرائس شاپ اسٹیبلش ہوگی، اور اس فیئر پرائس شاپ میں اسینشل آئٹمز آئیں گی، نہ کہ ان کی ہی پیدا کردہ آئٹم۔ اگر وہ ایسی آئٹمز بناتے ہیں جو کہ ان اسینشل آئٹمز میں آتی ہیں، اگر کوئی چینی کی فیکٹری ہے، اگر کوئی دالیں بناتے ہیں یا اور اسینشل آئٹمز، تو وہ ایکس فیکٹری پرائس پہ ان چیزوں کو بھی وہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک فیکٹری کوئی الیکٹرانکس کی یا کوئی اور چیزیں بنا کے تو وہ اس کو فیئر پرائس شاپ کا نام دے رہے ہیں، تو یہ سراسر مسکنسیپشن آف لاء ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ لاء کی آگاہی ہی نہیں ہے، اور بس فیئر پرائس شاپ نام دے کے تو کہتے ہیں کہ شاید لاء کی کمپلائنس ہو گئی۔ تو اسینشل آئٹمز جو کہ لاء میں 8 ہیں، لاء کے اسکیجول میں وہ گیون ہیں، وہ وہاں پہ رکھی جائیں گی۔ ابھی اس میں کچھ انکریز کیا ہے گورنمنٹ نے، 11-12 کے قریب 17 کے قریب آئٹمز کر دی ہیں کہ یہ چیزیں آپ وہاں پہ رکھیں گے۔ اچھا، اس فیئر پرائس شاپ مالک فیکٹری پریمسز میں یا فیکٹری کے قریب بنائے گا، اور اس کو رن کرے گی ایک مینیجنگ کمیٹی۔ مینیجنگ کمیٹی کے 4 ممبرز ہوں گے، جس میں ایکول ریپرزنٹیشن ورکر کی ہوگی اور فیئر ریپرزنٹیشن فیمیل ورکرز کی بھی ہوگی۔ یہ بھی ایک لاء ہے پنجاب میں یا پاکستان کا ایک لاء ہے، دا فیئر ریپرزنٹیشن آف وومن ایکٹ۔ اس کے تحت ان کی ایک کمیٹی بنے گی، اور وہ کمیٹی اپنا ایک چیئرمین الیکٹ کرے گی یا اپنا ایک چیئرمین منتخب کر لے گی۔ اگر چیئرمین منتخب نہیں ہوتا اس کا پروسیس بھی گیون ہے۔ جو چیف انسپیکٹر آف فیکٹریز ہیں، جو کہ ڈائریکٹر جنرل لیبر پنجاب ہوتے ہیں، تو ان کو نوٹیفائی کریں گے کہ یہ ہماری فیئر پرائس شاپ ہے، یہ ہمارے ممبرز ہیں، اور یہ ہمارا چیئرمین ہے جو ہم نے الیکٹ کیا ہے۔ اگر مالک یہ کام نہیں کرتا یا سی بی اے کی طرف سے ممبرز نہیں آتے، تو جو چیف انسپیکٹر ہے، جو ڈی جی لیبر پنجاب ہے، وہ خود بھی چیئرمین کمیٹی کا الیکٹ نومینیٹ کر سکتا ہے۔ اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ وہ اسینشل آئٹمز کی پروکیورمنٹ، ان کی پرائسز
اور ان کی جنرل جو ایڈمنسٹریشن ہے فیئر پرائز شاپ کی وہ انشور کریں گی۔ یہ بات تو ہو گئی کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، کیسے رن کی جائے گی فیئر پرائز شاپ، اور سب سے اہم بات کہ جو کمیٹی ہوگی یا امپلائر کہہ لیں، فیکٹری کا جو مالک ہے، وہ فیئر پرائسز جو ہیں اسینشیل آئٹمز کی، گروسری گوڈز کی، ان کو وہ ڈسپلے کرے گا اردو میں جنرل ورکرز کی اویئرنیس کے لیے کہ آیا وہ چیزیں انہیں مارکیٹ ریٹ سے کم فیئر پرائس پہ مل بھی رہی ہیں کہ نہیں، اس کو وہ ڈسپلے کرے گا۔ اور اگر یہ سارے کام نہیں کرتا ایک مالک تو لاء میں اس کی پینلٹی بھی گیون ہے۔ اب پینلٹی اس کے لیے 1 سال فائن یا 500 روپے، اس کا 1 لاکھ روپے، 1 سال کی سزا پریزن ہے، یا 500 روپیہ فائن ہے، اور وہ لاء میں گیون ہے۔ سرٹن ٹائم کے بعد سیکنڈ تھرڈ اوفینس میں اگر وہ جاتا ہے امپلائر تو وہ پر ڈے کے حساب سے فائن انکریز ہوتا جاتا ہے، یا یہ دونوں سزائیں دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ چلان سبمٹ لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں یا کیے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ اس لاء کے تحت یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ اسینشیل آئٹمز رکھی جائیں گی، مینیجنگ کمیٹی اس کے افیئر چلائے گی فیئر پرائز شاپ کے، اور جہاں پہ 100 اور مور امپلائیز کام کرتے ہیں وہاں پہ فیئر پرائز شاپ مالک کی طرف سے بنانا لاء کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے جس طرح رمضان پیکج دیا، یا باقی سننے میں آ رہا ہے کہ جو چینی کی فیکٹریز ہیں وہاں پہ بھی وہ چینی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جس طرح آٹا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، تو اس لاء کی پروویژن کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور سیکٹری لیبر جو پنجاب ہیں انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کروائی۔ سو فار پنجاب میں 378 فیئر پرائز شاپس بنائی جا چکی ہیں، ان کو بہتر کیا جا چکا ہے، اور ان کی انوینٹری بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے اسینشیل آئٹمز 8 تھیں جن میں آٹا ہے، گندم بھی ہو سکتی ہے، دالیں، چینی، سوپ، گھی اور آئل وغیرہ یہ تھیں۔ اب ان میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے جس میں کھجوریں وغیرہ بھی رکھ دی گئی ہیں، اور یہ آئٹمز وہاں پہ سفیشینٹ سٹاک کا اویلیبل ہونا ضروری ہے، اور اس کو یہ کیا گیا ہے کہ مارکیٹ سے 30% ڈسکاؤنٹ پہ، ایون 50% ڈسکاؤنٹ پہ وہاں پہ لوگوں کو، اپنے ورکرز کا یہ رائٹ ہے، ان کو یہ دیا جائے گا۔ ورکر کریڈٹ پہ بھی لے سکتا ہے، 1 منتھ کریڈٹ پہ یہ آئٹمز، اور اپنے گھر لے جا سکتا ہے، اور اس کی سیلری سے یہ پیسے کاٹ لیے جائیں گے، اور اگلے منتھ کا وہ پھر کریڈٹ پہ لے سکتا ہے۔ یہ بات یاد رہے، جب تک اس کا وہ کریڈٹ اماؤنٹ وہ نہیں دیتا تو نیکسٹ منتھ کے لیے وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا، لیکن کریڈٹ پہ بھی ورکرز وہاں سے گروسری آئٹمز، اسینشیل آئٹمز اپنے گھر کے لیے لے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے 378 فیئر پرائز شاپس فیکٹریز میں انشور کروائی ہیں، جو کہ کہیں پہلے بھی تھیں اور کچھ نئی بنوائی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں لاہور ڈویژن کی تو لاہور میں کوئی 60 فیئر پرائز شاپس ہیں، اور قصور میں اس میں سے 12 ہیں، ملتان میں 21 ہیں، فیصل آباد میں 30 ہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 4 ہیں، جھنگ میں 6 ہیں۔ اسی طرح باقی ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ میں یہ اویلیبل ہیں۔ جہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے اوبیسلی وہاں پہ یہ زیادہ ہے، اور بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جو موجودہ لیڈرشپ ہے یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے، اور سیکٹری صاحب دورے بھی کر رہے ہیں فیئر پرائز شاپس کے، اور لوگوں کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مالکان، بلکہ بہت سارے مالکان رمضان میں راشن اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں، تو وہ یہ فری آف کاسٹ بھی یہ چیزیں اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آئی ہوپ سو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے کہ لوگ، ورکرز اپنا رائٹ جان سکیں۔ اور یاد رہے، اگر کوئی مالک وہاں جہاں پہ 100 لوگ کام کرتے ہیں اور آپ ورکر ہیں اور آپ کو یہ رائٹ نہیں مل رہا، تو آپ لیبر ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹ کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر پورٹل کے تھرو کمپلینٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا نام بھی نہ آئے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ فورمز پہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، اور اس مالک کے اگینسٹ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اور بہت سارے مالکان ہیں جو کہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں اور وہ ویسے ہی دے رہے ہیں، تو وہ اس لاء کی کمپلائنس وہ کر رہے ہیں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد تھا جنرل ورکرز کی
اور جنرل پبلک کی اس حوالے سے اویئرنیس ہو جائے اور انہیں اس لا کا یا اپنے رائٹ کا پتہ ہو. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم.